کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اور آج کے دور میں خاص دعا یہ شعر ہے کہ اللہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ دعا تو قبول ہی کر لے، وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے اخوت کا گلشن بنا دے، میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ آمین اللہم سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ کلام تو ویسے تو ہر ایک کلام، لیکن یہ کلام جب بھی ہم سنیں گے سو ساتھ ہی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے امجد صابری بھائی ان کی شہادت جو ہے ان کے بھی درجات بلند کرے، اس لیے کہ اتنی آمین، خوبصورت دعا جو ان کی آواز میں امر ہو گئی ہے۔ ہم جب بھی اپنے رب کے حضور کوئی بھی ایسی محفل میں بیٹھ کے کوئی دعا مانگنے کا سوچیں گے تو یہ کلام ہر ایک کے لبوں پر آئے گا۔ میں تو پوری دنیا کو یہی پیغام دوں گا
کیونکہ امجد بھائی ذکر محمد والے محمد کرتے تھے. جو بھی شخص ذکر محمد والے محمد کرے اس کے لیے دعائے خیر کریں, اور جو اس دنیا سے چلا جائے اس کے لیے چاہے وہ نعت پڑھیں, حمد پڑھیں, نحو پڑھیں, قرآن پڑھیں, اس کو ضرور یاد رکھیں, کیونکہ ان کو رسول خدا بھی نہیں بھولتے, ان کو پنجتن پاک بھی نہیں بھولتے, تو آپ اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں. دعائے مغفرت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں. وہی محسوس شیف تو جو ہے ایسا ہو وہ رہا اس تھا وقت- کہ جیسے ان کی آواز بھی ساتھ ساتھ آ رہی جی جی تھی. ہمیشہ ایسا. آخری جو کلامات سنے بلکہ تھے ابھی جیسے کیونکہ میری آواز بہت زیادہ خراب ہے, تو جب امجد بھائی اکثر ہوتے تھے تو میں صرف آنکھوں سے ان کو دیکھتا تھا, وہیں سے پڑھنا شروع کر دیتے, تو محسوس نہیں ہونے دیتے تھے وہ کسی چیز کو. یہ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ وہ یقیناً زندہ ہیں, ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی آواز نہیں سن پا رہے, وہ ہماری آواز ضرور بالکل سن رہے شہید ہوں گے. زندہ ہے. اور ہماری شیف جو ہے وہ اس وقت شروع کر چکی ہیں کچن میں. آپ لوگ اجازت دیں تو آپ لوگوں کے لیے سحری کا جو اہتمام ہم نے کرنا ہے اس کا کچھ سلسلہ کیا جائے. سو تلو کچن میں, جن کا کہنا ہے کہ تلو جو کہ فورٹیفائڈ ہے وائٹامن اے اور ڈی کے ساتھ اور ڈبل ریفائنڈ. سو کیا کیا کچھ ہو چکا اور کیا ہونے والا ہے؟ ہم لوگ پراٹھے جو ہے وہ بالکل تلو کے تیل کے اندر ہم بالکل گولڈن فرائی کر چکے ہیں. اچھا. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بڑے کرسپی سے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑے مارکیٹ میں بہت ہی اسپائسی چپس کا پیکٹ ملتا ہے, وہ ہم بنائیں گے. اور اس کو کس طرح بنایا ہے یہ بڑے دیکھیں, یہ بہت کم آئل کے مطلب جو پیکٹ میں چپس آتے ہیں وہ والے بن رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی وہ والے چپس ہم نے بنائے ہیں یہاں پہ. کیونکہ ہم اچھا یہ جو ٹماٹر کی چٹنی بیسکلی یہ بالکل نیچوس والا سالسا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہم نے ویریشن دی ہے, کیونکہ عام چٹنی تو جو بنتی ہے وہ کڑی پتے کی اور ہرا دھنیا اور ہری مرچ کی بنتی ہے, لیکن یہ جو چٹنی بنے گی یہ سالسا ہے بیسکلی. اس کو ہم نیچوس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, یہ ایزی ہے. اچھا اس کے ساتھ ہم نے ویریٹڈ کیا ہے, یہ مسالے والے چپس ہم نے بنائے ہیں. یہ بالکل باریک باریک میں نے جو ہے وہ آلو کو کاٹا تھا, بالکل باریک باریک کاٹ لیا ہے. جب یہ بالکل گولڈن بالکل ڈارک کلر کے جب یہ فرائی ہو جائیں, گولڈن میں ہوں گے تو نرم ہو جائیں گے, تو ہمیں اچھا کلر دینا ہے, اس کو کرسپی کرنا ہے. کرسپی کرنا ہے. اس کے بعد اب اس کے اندر چاٹ مسالہ, نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ نے شفل کرنا ہے. اور یہ آپ کے یہ جو مسالے والے چپس ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, جو چپس کے پیکٹ ہوتے ہیں, یہ وہ والے چپس بن چکے ہیں. شیف سمیہ یہ ایسے گھر میں ہو جائے تو جل جائے تو ہم پھینک دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں تو جل گئے. لیکن یہ جو ہے وہ اس کو, کیونکہ آپ اس کو کھا کے دیکھیں تو آپ کو پراپر ایک ڈفرنٹ ٹیسٹ آئے گا. یہ ایک اس کا ہے کیونکہ یہ کیونکہ وہ تو خیر مشینز میں بن رہے ہوتے ہیں, تو ہم تو اپنے گھر کے جو کڑھائی ہوتی ہے اس میں بناتے ہیں. اچھا یہ جو ٹماٹر کی چٹنی جو اس کو ہم سالسا کہہ رہے ہیں, جو نیچرل سالسا ہے, یہ بیسکلی بن کس طرح رہا ہے, اس میں ہم نے تلو کا تیل استعمال کیا ہے اور اس میں ہم نے بہت باریک کٹی ہوئی ایک پیاز ایڈ کی ہے, جو بڑے سائز کی پیاز ہوتی ہے. ہم اس کو اچھا گولڈن براؤن کریں گے. اس کے ساتھ چاپ گارلک, کوئی گارلک جنجر گارلک کا پیسٹ نہیں ہے, لہسن کو چاپ کر کے اس کے جووں کو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے. لال گول مرچ ہے, زیرہ ہے, اور اس میں ہم نے ٹماٹر کو پہلے بلانچ کر لیا اور اس کو اپنا چھلکا اتار کے ہم نے اس میں شامل کر لیا. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کوٹنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے جو اس میں اگر ہم نے اس کے اندر پھر ہلدی کا استعمال کیا, لال مرچ پاؤڈر کا استعمال کیا, نمک کا استعمال کیا, کٹی ہوئی لال مرچ کا استعمال کیا. اور جب بالکل یہ پک جائے گا, یہ بھون جائے گا, جب تیل چھوٹ جائے گا اس کا, تو اس وقت ہم ہرا دھنیا اور ہری مرچ کا استعمال کریں گے. نمک حسب ذائقہ ہے. اچھا یہ کیونکہ تھوڑا دیسی فیوژن پہ جا رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کا جو ہے وہ ہم نے اس میں بھگاڑ لگایا ہے. جب آپ گھر پہ اس کو سالسا کے طور پہ لیں گے تو ایلیپینوز اس میں ایڈ کریں گے, ایلیپینو کا پانی ایڈ کریں گے اور اوریگانو ایڈ کریں گے. بالکل صحیح. اب اس میں چپس ڈلنے والے ہیں. چپس جو ہے وہ اوپر سے ہم گارنش کریں گے, اور یہ جو کرسپی سے جو ہمارے پراٹھے تیار ہیں وہ ہم کریں گے. اور یہ دو قسم کی, کیونکہ اکثر ویورز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ سوس بنے گا کس طرح, تو چٹنی جو ہے وہ تھوڑی گاڑھی بنے گی, اور کیونکہ سالسا تھوڑا لکوڈ میں ہوتا ہے, تھوڑا اچھا گریوی ٹائپ ہوتا ہے, تو آپ اس میں ٹماٹر کی کوانٹٹی کو ڈبل کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ٹماٹروں کو تھوڑا سا اگر کچھ کو ہم گرائنڈ کر کے ڈالیں تو بھی ذرا گریوی اور زیادہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس طرح کر لیں تو یہ گھر کے اندر جو اتنا ایکسپینسو جو بازار میں 700-800 کا جو ایک آپ کو ایک پیکٹ ملتا ہے, بول ملتا ہے, اس میں آپ اسے سرونگ چھوٹی موٹی, اس میں آپ کا دل بھی نہیں بھرتا رات میں. اور خاص طور پہ جیسے اب عبادتوں کے دن سٹارٹ ہوں گے تو اکثر لوگوں کے گھر میں یہ تقریبات رکھی جاتی ہیں کہ سارے گھر والے آپس کی بہن بھائی سب آئیں, بچے جن کو یہ تربیت بھی دی جائے, تو اس وقت سب کو بھوک لگتی ہے, تو اس وقت سب یہ نہیں کہیں گے کھانا پینا ہو. اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ایک تو کم تیل میں, اور جو آپ کا ویسے بھی سحری میں کوئی چیزیں نہیں پڑی ہوئی تو کم از کم ایک ٹماٹر پیاز ہمارے گھر میں ہے نا. اور یہ سالسا اگر آپ بناتے ہیں کیونکہ اس میں ہم سرکے کا استعمال کریں گے تو آپ اس کو تقریباً 1 ہفتہ بھی رکھ سکتے ہیں فریج کے اندر. بالکل صحیح, زبردست. اچھا جی ڈاکٹر بلقیس جی, ہنسنا نہیں ہے, ہنسنا منع ہے. کینڈی ڈائپرز جو کہتے ہیں کہ رکھے آپ کے بچے کو پرسکون اور دے بھرپور نیند. سو بار آیت قیمت پہ دستیاب ہے.
آج کیا چیکو ہے؟ جی چیکو. اچھا اچھا میں بلڈ پریشر کے لیے بات کر رہی ہوں. صحیح. جن کا زیادہ ہوتا ہے یا جن کا کم ہوتا ہے؟ جن کا زیادہ ہوتا ہے. بلڈ پریشر آپ کی ادویات سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, تو میں کچھ چیزیں بتا دیتی ہوں جس سے آپ کا بلڈ پریشر انشاءاللہ. اپنی ادویات نہیں چھوڑیے گا. ساتھ میں چھوٹی چندن مارکیٹ میں آرام سے اویلیبل ہے. راولفیا کے نام سے اسی کی ہومیوپیتھک میں میڈیسن ہوتی ہے. تو اس کو چھوٹی چندن کہہ کے اس کو چھوٹی چندن کہنا ہے. ٹھیک ہے, کہنا ہے چھوٹی چندن. اور یہ ثابت دھنیا, ٹھیک ہے, یہ آپ نے لینا ہے دونوں کو ہم وزن. صحیح. ٹھیک ہے. اب اگر مثال کے طور پہ آپ نے یہ 25 گرام لیا ہے تو آپ اس میں 10 گرام ڈالیں گے کالی مرچیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 10 گرام کالی مرچیں ڈالیں گے اور 10 گرام ہی آپ اس میں چھوٹی الائچی, ٹھیک ہے, چھوٹی الائچی ڈالیں گے. اور حسب ضرورت آپ اس میں گڑ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. ٹھیک ہے. اس کا صفوف بنا کے رکھیں. صفوف بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, 1 چمچ صبح شام اس میں سے کھانا ہے. اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا. اب جن کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے صبح شام کھانا ہے, لیکن اپنی ادویات نہیں, اپنی ادویات کھاتے رہے. جیسے آپ کو محسوس ہو آپ نے دوائی کھائی مگر پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر ریزڈ ہو رہا ہے, اس کے کچھ علامات ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک دم سر میں کبھی درد شروع ہو جاتا ہے, اس طرح کی کھچاؤ ہوتا ہے, تو آپ یہ والا صفوف آپ کے پاس ہوگا تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اس سے انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ فائبر والے فروٹس زیادہ کھایا کریں, اور اس کے لیے جو فروٹس میں سب سے اچھی چیز ہے وہ چیکو ہے. اچھا, چیکو بلڈ پریشر کے لیے بہترین ہے. صحیح. تو آپ اس کو کیا کرنے لگی ہیں؟ میں چیکو کا شیک بنانے لگی ہوں, جس کے 2 فائدے. ایک تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے. اس میں میں دیکھیں کھجورے بھی ڈال رہی ہوں. میں زیادہ تعداد میں بنا رہی ہوں کہ سب کے لیے بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے. آپ کا آپ لوگ جو گھر میں بنانا چاہیں ان کو کیا ہے کہ 2 چیکو تو 1 کھجور. ٹھیک ہے, یہ ایک بندے کے لیے. ایک بندے کے لیے 2 چیکو 1 کھجور, اس سے نہیں بڑھنا, اور 1 چھوٹی الائچی. لیکن یہ چیکو جو ہے یہ ہر جگہ پہ بآسانی دستیاب نہیں. کراچی میں تو وافر ہوتا ہے نا. جی, کراچی میں تو لوگ آرام سے لے سکتے ہیں, لیکن پنجاب اور ان علاقوں میں کہیں کہیں ملتا ہے, اویلیبل ہوتا ہے. اچھا, اس میں میں ادرک. فائدے کیا ہیں چیکو کے؟ چیکو کے بے شمار فائدے. آپ کے جسم میں کھچاوٹ ہو رہا ہے چاہے وہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ نیچرل پین کلر بھی ہے. اور ایک دم اگر آپ کا دل ڈوبا جا رہا ہوتا ہے اور بہت غمگین بھی ہوتے ہیں تو چیکو ایک ایسی چیز ہے انسٹنٹ انرجی بھی دیتی ہے, اور آپ ایک دم سے چارج ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ادرک کا استعمال لازمی کرتی ہوں. آپ ادرک ڈالیے گا, اور اس کے ساتھ آپ نے دودھ ڈال دیا. اچھا, جن لوگوں کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہو ان کے لیے کیا ٹپ ہے کہ بعض اوقات اچانک لو ہونا شروع ہو جاتا ہے, روزے میں کی حالت میں ہیں آپ, یا اگر روزہ کھول بھی لیا ہے تو بھی اچانک نڈھال ہو جاتے ہیں سلاد. اگر دیکھیں بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے تو سب سے اچھی چیز جو کچن میں ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے نمک. فوراً نمک کو گھول کر اس میں پاؤں ڈپ کر لیں. ایک تو یہ ہے, ایک بال جھڑ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, اس کی چائے بنا کے پی جائے. اچھا. جن کو بلڈ پریشر بہت لو ہوتا ہے تو ان کے لیے کہ لال چیزیں زیادہ کھائیں, لال رنگ کی چیزیں, ریڈ کلر کی چیزیں. اور جن کا زیادہ ہوتا ہے ان کو فائبر زیادہ کھانا چاہیے, اور بیریز زیادہ کھانا چاہیے, سٹرس زیادہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ دیتے ہیں, حالانکہ اس میں بھی اچھا ہوتا ہے لیکن ہائی کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس میں دودھ ڈالیں گے اور اسے بلینڈ کر لیں گے. جی, اس کو بلینڈ کر کے جو شیک بن جائے گا اس کو آپ سحری پہ بھی لے سکتے ہیں, افطار پہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. سو جب تک یہ تیار ہو رہا ہے ہم ایک بریک لے لیں گے, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے, اچھا ابھی ٹائم ہے, تو آپ کچھ اور ٹپس ہمیں بتا سکتی ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے. اور جن لوگوں کا یورک ایسڈ بڑھ جائے یا جن کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہو, اچھا دیکھیے ان کے لیے کیا؟ یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا, اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو سب سے بہترین چیز آپ کے کچن سے آلو ہے. آلو بالکل آپ نے کیا کرنا ہے, آلو کچے آلو کا جوس نکال کے آپ نے پی لینا ہے. اور یورک ایسڈ میں آپ کے چھوٹے جوڑ زیادہ درد کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آلو کو کاٹ کے اسی کو رگڑ لیں, اسی جوڑ پہ, اسی پہ آپ انسٹنٹ آپ کا یورک ایسڈ جو ہے جو ان کا درد ہوتا ہے, جو سجن ہوتی ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے. اچھا, بہت جلدی کنٹرول. اگر معمولی سا تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہا ہو تب بھی اس سے فرق پڑ جائے گا. آلو اور ایک اور چیز جو ہوتی ہے اپنا گارلک, ادرک. ٹھیک ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ پاؤں میں درد ہوتا ہے, لہسن آپ نے کیا کرنا ہے, لہسن کو پیسنا ہے. پیسنے کے بعد آپ نے اپنی ایڑیوں پہ لہسن لگا کر نا بینڈیج باندھ دیں. اچھا, جو یورک ایسڈ کی وجہ سے خواتین یا جو جن کو ہوتا ہے تو وہ صبح کہتے ہیں ہمارا پاؤں نیچے رکھا نہیں جاتا. ہاں, آپ دیکھیں گے صبح آپ نے جو لہسن باندھا ہوگا وہ بالکل کالا ہو رہا ہوگا. آپ اس کو پھینک دیں, دوبارہ کریں, یا لہسن آپ
रखें अपने किचन में, लहसुन को रखे वो पीला हो जाएगा देसी लहसुन, उसमें से ऑयल निकल आएगा। एक लहसुन को हल्का सा काट के उसका ऑयल लगा लिया करें। यूरिक एसिड है तो प्रोटीन का इस्तेमाल ना करें। ठीक। हल्दी वाला दूध पिए, मुलेठी वाला दूध पिए, इन्हें पिंच हल्दी आपने दूध में डाल के ली, पिंच मुलेठी दूध में डाल के ली। हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है, यूरिक अंडा, एसिड गोश्त, कंट्रोल हो मछली, जाएगा। सारा कुछ है वो छोड़ दें। सही। अच्छा, और कोलेस्ट्रॉल के लिए? कोलेस्ट्रॉल के लिए देखिए, मैं जो अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आप प्योर सिरका लें। सही। असली सिरका हमेशा बदबूदार होता है, आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, किसी प्याज, भी चीज का हो अदरक, सकता है। लहसुन, सिरका तो बहुत सारी चीजों का होता है, किसी का चीज भी आप ले लें। ठीक है। ठीक है, आपको सिरका लेना है। प्याज, अदरक, लहसुन को आपने अच्छी तरीके से काटा, और कलौंजी लिया आपने, और आपने मेथी यानी मेथी दाना लिया, उसको हल्का सा कूटा। सबको पहले आपने जार में भरा, उसके ऊपर आपने सिरका डाल ठीक दें, है। बंद करके वो आपने अपने टेबल पे रख दी। ठीक है। सही है। सही। वो दिनों में बन जाता है, 2-3 दिन में आपका अचार तैयार हो गया। उसमें से 1 चम्मच आपने लेना है, जो सालन आप इस्तेमाल करें ठीक है। आप उसमें डाल के उसे इस्तेमाल कर लें। उसको इस्तेमाल जिसमें कलौंजी भी आएगी, मेथरे भी आएंगे, जिसमें लहसुन भी आएगा, अदरक प्याज भी आएगा, प्याज हाँ। भी आएगा। अच्छा। और इसमें वो चीज भी नहीं होगी कि आपको एसिड रिफ्लेक्स हो रहा होगा। खाने के साथ आप सिरके का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आपका खाने को भी हजम करेगा, और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपको नुकसान पहुंचाता है वो भी आप एक्सक्रीट आउट होगा। बिल्कुल सही। सो ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद। रमज़ान इश्क है सहरी ट्रांसमिशन में आज हम बात कर रहे हैं तौबा इस्तग़फ़ार के ऊपर। और जो सवाल मैंने किया था डॉक्टर साहब आपसे और मौलाना मिसमी साहब से, दोनों के सामने रखें, दोनों इस पे जवाब दें कि बंदे के अगर हकूक़ हैं वाजिबुल अदा, और ऐसे हकूक़ हैं जो दूसरा शख्स माफ़ करने पे तैयार नहीं है, भले वो कोई भी है, तो उस शख्स की क्या तौबा अल्लाह के हुजूर में कबूल हो जाएगी, जबकि वो सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे, और दूसरा शख्स जो है वो जो भी उसका मामला है वो माफ़ करने पे तैयार ना हो? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि हम जुर्म की नौइयत को देखेंगे। क्या उसने ऐसा जुर्म कर दिया है जो नाकाबिल तलाफ़ी है? मिसाल के तौर पर किसी को मार दिया, किसी बंदे को, तो उसकी एक सूरत क़सास है, ठीक है ना, और फिर दूसरी सीयत है उसकी दियत ले ली जाए। ऐसी सूरत में अल्लाह भी माफ़ करेगा, बंदा भी माफ़ हो गया। दूसरी सूरत यह है कि किसी ने किसी के हक को गसब कर लिया, कब्जा कर लिया, तो पहली बात तो यह है कि वो उसका कब्जा वापस करे, उसके हुकूक वापस करे, और फिर उसको एज ए प्लेंटी या एज ए नदामतन या एहसानन उसको बढ़ाकर वापस दे, और फिर उसके बाद तौबा अलग करे। और फिर उसके बाद तीसरा एक ऐसा जुर्म होता है कि इंसान किसी की इज्जत को और हुर्मत को पामाल कर दे, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि उसने जिस मुआशरे में जिन लोगों में, मिसाल के तौर पर किसी ने किसी को खानदान में रुसवा किया, तो सबसे जाकर बारी बारी कहे कि नहीं जनाब वो मेरी गलती थी, वो मेरा गुनाह था, इस शख्स में ये ऐब नहीं पाया जाता, और फिर उसके बाद उसमें उस शख्स को जिसको बराह रास्त उसने हिट किया था, उसके बाद जाके उसे माफी मांगे, तो यकीनन अगर वो माफ कर दे तो अल्लाह भी माफ कर देगा। और कुरान ने बाज़ वक़्त हमें माफी मांगने का मौका नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे कि वो इंसान अचानक चला जाता है, तो उस सूरत में क्या होगा? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये तो इस्लाम की बुनियादी तालीमात से है कि अगर किसी शख्स ने किसी का दिल दुखाया, वो चला गया, तो हमारे यहाँ ये तरीका है कि मरने वाले को आम तौर पर हम माफ़ कर दिया करते हैं। सही। ये हमारी बुनियादी तालीमात। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे को बुरा कहकर तुम जिंदों को तकलीफ ना दो और उसे माफ़ कर दो। लिहाजा एक मुसलमान अगर कोई कितना भी गुनहगार हो, कितना ही उसे सताया क्यों ना हो, जब वो इंतकाल कर जाता है तो हमारे यहाँ ये तरीका है दस्तूर से मुआफ़ कर दे। लेकिन अगर कोई शख्स उसे मुआफ़ नहीं करता तो फिर यकीनन कल क़यामत में उसकी जवाबदही के लिए वो तैयार हो जाए, चाहे वो ऑल ऑफ सडन इंतकाल हो जाए, चाहे कुछ अरसे बाद इंतकाल, चाहे तौबा की मोहलत मिली न मिली। हुकूकुल इबाद के मामलात ये हैं कि मुआफ़ नहीं किया जाएगा। और इस्लाम की तालीमात असल में हमने भुला दी है। इस्लाम की तालीमात तो ये सरकार ने फरमाया कि अगर तुम किसी अपने भाई पर ऐब लगाओ तो फिर पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो क्या तुम में वो ऐब तो मौजूद नहीं है। लिहाजा हम उंगली यूं करते हैं, अगर यूं करना शुरू कर देना तो यकीन जानिए कि हमारा मुआशरा सुधर जाए। अगर हम इस उंगली को यूं करते, इन उंगलियों का अगर हम अपनी गलतियां
شمار کرنے میں لگا دینا تو پھر ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا. لہٰذا فرمایا کہ کل جو اپنے بھائی کے عیب پر پردہ رکھے گا اللہ اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا. لیکن اگر کسی نے اپنے بھائی کے گناہوں پر اسے شرمندہ کیا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, حالانکہ وہ توبہ کی طرف جا رہا تھا لیکن اس کے گناہوں پر اسے شرمندہ کیا, تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اسے موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ خود کو اس گناہ میں, وہ خود اس بندے کو اس گناہ میں مبتلا نہ فرما دے. صحیح. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں عفو درگزر کی بھی تعلیم ہے اور ہمارے ہاں عیب نہ لگانے کی بھی تعلیم ہے. دونوں تعلیمات موجود ہیں. مولانا مسلم صاحب, میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہی ہوں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ رشوت لے لی, چور بازاری کر لی, بندوں کے حقوق ہیں نا جو غصب ہو رہے ہیں, کسی کا مال لوٹ لیا, قبضہ کر لیا اور حج کرنے چل دیے اور کہا جی اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب بندوں کے بہت سے وہ جو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والا جو محاورہ ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم توبہ استغفار نمازوں کے ذریعے سے بخشوا لیں گے, ہم بندوں کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں, تو یہ معاملہ تھوڑا سا میں زیادہ وضاحت کے ساتھ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے. اچھا, پھر میں نے ایک اور بھی معاملہ دیکھا, اسی کے ساتھ سوال جوڑنے کی اجازت دیجیے گا. میں نے دیکھا ہے بالکل جب پتہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, فلاں کو بلاؤ میں نے ان سے معافی مانگنی ہے, ساری زندگی نہیں مانگی, اب جب وقت رخصت ہے اب فلاں کو بلاؤ میں نے اس سے معافی مانگنی ہے, اس سے کہو مجھے معاف کر دے. اب وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کے اوپر اور لوگ کہہ رہے ہیں چلو اب تم معاف کر دو. اگر وہ بندہ نہیں دل سے معاف کرتا لیکن رسمن دنیا داری میں کہہ دیتا اچھا چلے میں نے معاف کیا, تو کیا حکم ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بات کو آگے بڑھایا, اور میں عرض کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. گناہ جس میں حقوق العباد کا مسئلہ ہے دو طرح کے ہیں. ایک فردی حقوق العباد ہے, راٹھور بھائی کی میں نے کوئی غیبت کر دی, تہمت لگا دی, فرحان بھائی مولانا صاحب, انفرادی, ادھر ان سے جا کے معافی مانگنا ہے اور ان کو راضی کرنا ہے. لیکن ایک وقت اجتماعی میں نے گناہ کیا, کتنے لوگوں کی رشوت کھائی اور کتنے لوگوں کو میں نے ٹریفک پہ روک کے, سگنل پہ روک کے ان سے چلان کرنے کے بہانے, آج میں نے لفظ استعمال کیا, سوال کیا گیا کہ جناب یہ جو پولیس والے روک کے جیب سے رشوت لے لیتے ہیں یا روک کے رشوت مانگتے ہیں, میں نے کہا یہ رشوت نہیں ہے, یہ ڈکیتی ہے. اچھا, کیوں؟ رشوت یہ کہ میرا حق نہیں ہے, اس حق کو میں حاصل کرنے کے لیے کسی کو دیتا ہوں تاکہ یہ پلاٹ میرے نام آ جائے, یہ سیٹ میرے نام آ جائے, نوکری میں. آپ حکومت کی نوکری کر رہے ہیں, اس کا لباس پہن رہے ہیں, اس کا اسلحہ لگائے ہوئے ہیں اور آپ روک رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے غلطی کی ہے. اچھا چلان کرو, ختم. یہ جو ہاتھ ملا کے گفتگو شروع ہوتی ہے تو یہ آفیشلی ڈکیتی ہے. سارے پولیس والوں کو میں شامل نہیں کرتا, لیکن وہ جو رشوت مانگتے ہیں یا نکالتے ہیں, ہم غلط اصطلاح استعمال کرتے ہیں, یہ ڈکیتی ہے. تو اس طرح کی ڈکیتیاں ہیں. لوگوں کے حقوق کسی طرح سے اجتماعی اگر کھا لے, پہلے تو یہ کہ وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ واقعا شرمندہ ہے, نادم ہے اور سب تک نہیں پہنچا سکتا ہے, تو پھر جن جن کی طرف سے جو لیا ہے ان کی طرف سے صدقہ دے دے, تاکہ قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے عوض میں ان لوگوں کو, کیونکہ وہاں پر جب صدقہ ملے گا تو وہ لوگ خوش ہو جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ٹھیک ہے اس کے عوض میں ہمیں یہ مل گیا ہے, ہم اس سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن جو شخص توبہ کے لیے تیار ہی نہیں ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ آخر وقت میں بلاتے ہیں راضی ہو, یہ تو دنیا کی ایک فارمیلٹی ہے. اگر یوں کرنے جائیں تو پھر تو کسی پر کوئی عذاب ہی نہیں, کچھ نہیں. ہاں, نماز جنازہ جو پڑھتے ہیں نا, وہ ایک طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی, رسول اکرم کی رسالت کی, اور اس کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں کہ پالنے والے اس کو معاف کر دے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان بندگان مومن کی بات سن کر ان کو معاف کرتا ہے. لیکن پھر بھی کسی نے, مثال کے طور پر واقعہ ہے کہ کسی نے کسی لڑکی کے بارے میں, رشتے کے بارے میں خاندان میں بات ڈالی اور آ کے کسی اس محلے کے شخص سے پوچھا کہ کیا خیال ہے. اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے. یہ بات باعث بنی کہ وہ لڑکی زندگی بھر بغیر شادی کی بیٹھی رہے. جی, اس گناہ کی معافی کیا ہوگی جب تک کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, رسول اکرم نے فرمایا ہے, ائمہ معصومین نے فرمایا ہے کہ جب گناہ ہو جائے اور احساس کرو. نماز کیا ہے کہ اپنے گناہوں کا احساس کر کے فوراً صاف کر لو. رسول اکرم فرماتے ہیں, اے علی, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی محبت میں ملائم گرم پانی کا چشمہ رکھا ہوا. دن میں 5 مرتبہ بندہ جائے اور اس حوض میں, اس چشمے میں اپنے آپ کو ڈبائے اور پاک کر کے باہر نکالے. صحیح. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک لفظ عرض کروں اور گفتگو ختم کروں. فرماتے ہیں کہ جب رات کو سو تو پورے دن کا حساب کر لو. کہیں کسی کا کوئی حق کھا لیا, عزت کسی کی, دیکھیں عزت لوٹنا صرف وہ والی بات نہیں ہے. جی. غیبت کر کے, تہمت لگا کر, فساد پھیلا کر عزت لوٹی جا سکتی ہے. اس لیے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے کہ حساب ہو اپنے نفس کا آڈٹ کر لو. بالکل صحیح. میں یہاں فرحان بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک, توبہ کا دروازہ جو ہے وہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک نزاع کی حالت طاری نہ ہو. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے. پھر وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا, میں نے 99 قتل کیے ہیں تو میں اب جو ہے ڈر رہا ہوں, تو مجھے معافی مل جائے گی؟ تو اس وقت اس راہب نے اس سے کہا کہ نہیں, تمہاری کوئی معافی نہیں, تم نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے. اس نے پھر اس کو بھی قتل کر دیا. اس کے بعد وہ تلاش کرتا رہا کہ کوئی مل جائے مجھے. پھر ایک اللہ والے ملے, انہوں نے کہا تم توبہ کرو اللہ سے, توبہ کر کے پھر فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ, وہاں وہ اللہ والوں کی بستی ہے, وہاں چلے جاؤ اور وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ, اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. اس نے توبہ کی, وہ اس طرف چلا, راستے میں اس کو موت آ گئی. جس وقت اس کے اوپر حالت طاری ہوئی تو وہ سینے کے بل تھوڑا سا آگے بڑھا. اب جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے. جہنم والوں نے کہا اس نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تو اس کو تو ہم لے کر جائیں گے. جنت والوں نے کہا نہیں, یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا, توابین کے پاس جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے, اس کو ہم لے کر جائیں گے. یہ فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, ایک کام کرو, جہاں سے یہ چلا ہے اور جہاں اس نے جانا تھا دونوں طرف کی زمین کا فاصلہ ناپ لو, جس طرف جس کے یہ قریب ہو وہ لوگ اس کو لے جائیں. چنانچہ جب فاصلہ ناپا گیا تو جو وہ 2 قدم سینے کے بل آگے بڑھا تھا, کوشش کی تھی اس نے کہ میں ادھر بستی تک پہنچ جاؤں, وہ 2 قدم زیادہ نکلے, لہٰذا اللہ رب العزت نے معاف فرمایا اور جنت والے لے گئے. صحیح. تو توبہ کا دروازہ جو ہے وہ آخری وقت تک کھلا ہے. اللہ رب العزت, جیسے کہ شیطان نے کہا نا, میں اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کے جسم میں روح ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کے جسم میں روح ہے. یعنی نزع کی حالت طاری ہوگی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہوگا, جیسے فرعون پہ ہوا, ورنہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بالکل صحیح. لیکن وہ جو ہے نا کہ اگر ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ توبہ کرتا ہے لیکن پھر وہی غلطی کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر وہی غلطی کرتا ہے, پھر وہ توبہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلکم خطاؤن, تم سب جو ہے بہت زیادہ خطا کرنے والے ہو, بہت زیادہ خطا کرنے والے. لیکن یہ بھی بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ بھی تو قول ہے نا کہ جو گناہ توبہ کی امید پہ کیا جائے وہ سب سے خطرناک ہے. معافی کی امید پہ کیا جانے والا گناہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ناقابل معافی. توبہ جو ہے, توبہ ہوتی کب ہے؟ توبہ ہوتی جب ہے جب جو گناہ کیا اس پر ندامت ہو. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیے, میں آج جھوٹی قسم کھا رہی ہوں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے قرآن ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں, قسم کھا لیتے ہیں, اور انہیں ہوتا کیا ہے, کفارہ دے دیں گے. اب اس قسم کا کیا اتنا آسان ہے کہ میں کل کفارہ دے دوں اور میں. یہ لوگ تو معاشرے میں ہیبیچول ہیں اور ان کو باقاعدہ انہوں نے اپنا دھندا بنا لیا ہے. ہم عوام الناس کی بات کریں, کچھ ایسے عوام الناس کی گھروں میں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ معاملہ قرآن پہ آ کے ٹھہرتے نا. بے گناہ شخص جس کے پاس کوئی گواہی نہیں ہوتی ہے کہتا چلے یہاں پہ. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جھوٹ پہ ہوتے ہیں اور وہ قرآن اٹھا لیتے ہیں, ان کے لیے قرآن بعد میں کہتے ہیں کفارہ دے دیں. ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, وہ کرتے ہی رہتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, یہ منافقین کے لیے. صحیح. جی ٹھیک ہے نا, جو جھوٹے لوگ ہیں ان پر اللہ نے الگ سے لعنت فرمائی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جب جھوٹ بولتے ہیں یا تہمت لگاتے ہیں, بتایا گیا کہ جو برکتوں والا فرشتہ ہے جی وہ مائلز اس سے دور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کو دھوکہ دینا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں, مجھے پتا ہے, میں نے پلان کیا ہوا, میری سوچی سمجھی ایک سکیم ہے کہ میں نے آپ کو دھوکہ دینا ہے, آپ سے مال لینا ہے, آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. میں نے وہ سب کچھ کیا اور جان بوجھ کے کیا اور عمدن کیا, قصدن کیا, پلان کر کے کیا. اب اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا توبہ جو ہے میں کرنا چاہوں تو توبہ میری قبول ہو جائے گی جبکہ میں نے اس طرح دھوکہ. لیکن میں آپ سے کروں کہ اسلام نے 3 چیزیں رکھی. ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص بھول کر گناہ کر لیتا ہے تو اس پر معافی مانگ لے, صحیح, اللہ معاف کر دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے
ایک سو خطا ہے جو بھول کر ہوتی ہے، ایک گناہ ہے جو جان بوجھ کر ہوتا ہے، اس گناہ کا کفارہ ہے، اور ایک جرم ہے اور اس جرم کی سزا ہے. صحیح. چنانچہ وہ تعزیری سزا بھی ہے، وہ سزا اللہ کے ہاں بھی ہے. اب آپ نے جو بات کی کہ دھوکہ دینا یقیناً یہ جرم ہے، تو اس جرم کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری تو جو بھی اسلامی حکومت ہے اس کی ذمہ داری کہ دھوکے کی سزا کیا رکھی ہے انہوں نے، اور اگر کسی کو دھوکہ دیا ہے تو اس کو قانون کس طرح پکڑے گا، اس کو مقننہ کس طرح پکڑے گی، اس کو عدلیہ کس طرح پکڑے گی، یہ ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی جو گرفت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم جو بعد میں عذاب دیں گے وہ تو دیں گے، بڑا عذاب ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ہم اسے چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے. اور وہ مزہ آپ نے دیکھا ہو، کسی نے دھوکہ دیا، دھوکہ دینے والا شخص کبھی ہرا نظر نہیں آئے گا، کبھی وہ پنپتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. وہ ایک دفعہ دھوکہ، دوسرے دفعہ دھوکہ، پورے معاشرے میں اپنا مقام گرا لیتا ہے. اگر کسی بزنس میں ہے تو اس بزنس میں اس کا ریپوٹیشن خراب ہو جاتا ہے، اور اگر کسی اور ادارے میں، سیاست میں بھی دیکھ لیں تو کوئی شخص اس پر اعتبار کرتا ہوا نظر نہیں. ایک منٹ کی اجازت دیجیے گا، بہت دیر سے بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. فرحان بھائی. میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہ رہا تھا، بس میرے ذہن میں اس وقت ہی کال آ گیا تھا جب قبلہ گفتگو کر رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ سب کی تائید چاہوں گا اجازت کے ساتھ، کہ معاف کرنے کا حق صرف اس کو ہے کہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بدلہ بھی نہیں لے سکتے، چلو یار معاف کر دیا، ایسا نہیں. معاف کرنے کا حق تو اسی کو ہے کہ میں بدلہ لے سکتا ہوں لیکن پھر میں نے معاف کیا، تو یہ ہے اصل حق. بے بس کا. جب میں ایک چیز عرض کر رہا تھا کہ ابھی جیسے حضرت نے فرمایا نا، آپ نے سوال کیا تھا کہ توبہ مطلب گناہ کر رہا ہے جان بوجھ کر، تو آپ 5ویں کلمے کا اگر ترجمہ پڑھیں تو اس میں یہی ہے سرًا او علانی عمدًا او خطأً، جی ہاں، غلطی سے یا جان بوجھ کر. تو یہ توبہ دونوں ہی کریں گے، جس سے غلطی سے ہوا جیسے حضرت نے فرمایا وہ خطا ہے، اور جس نے جان بوجھ کر کیا اس نے گناہ کیا، اور اعلانیہ کیا ہو یا چھپ کر کیا ہو، دونوں صورتوں میں توبہ. نہیں، میرا تکرار اس سوال کی صرف اس لیے ہے، اس نقطے کی وضاحت کے لیے، کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں سارے بندوں کے حق کھا کے زیادتی کر کے اپنے رب کے حضور میں معافی مانگ لوں گی، میں نے آپ کو بنی اسرائیل کا قصہ سنایا، بنی اسرائیل کا جو قصہ سنایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مجھے اجازت دیجیے بریک کی، تو پھر ہم بریک کے بعد ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور معاملات کے بارے میں بھی جانتے ہیں. سو بریک کے لیے اجازت.